السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب عزیز خوش آمدید۔ آپ احباب کے سامنے پارہ نمبر 14 اس میں سے 2 آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے جو اولاً آیت پڑھی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا، یعنی اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور دوسری آیت مقدسہ میں فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے من ذکر او انثی، چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا کوئی عورت ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو پھر اس کا اجر اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَیِّبَةً، کہ اس کی اگلی زندگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے پاکیزہ فرمائے۔ ان 2 آیات کی روشنی میں آج مختصر سی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہ ذکر یعنی یہ قرآن پاک ہم نے نازل کیا اور اس کے جو حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم خود ہی ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جملہ ایک تو سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا، اس بات کو ہم نے تسلیم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرمایا، اور پھر اگلا جملہ فرمایا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب جو گفتگو ہے وہ اس جملے پہ ہوگی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اب حفاظت کیسے کرنی ہے؟ قرآن پاک سے قبل جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان میں تحریف کر دی گئی، یعنی ان میں رد و بدل کر دیا گیا، بہت ہی مشکل میں آج کل وہ اصلی حالت میں مل سکے۔ لیکن یہود و نصارہ نے سابقہ جو کتابیں تھیں، جو 3 کتابیں تھیں، جو صحیفے تھے، ان تمام میں رد و بدل کر دیا۔ لیکن جب قرآن پاک کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ اعلان فرما دیا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اب کوئی بندہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس کے اندر رد و بدل کر دوں گا۔ کوئی بندہ یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں قرآن پاک کے اندر رد و بدل کر دوں گا، کیونکہ اب رد و بدل کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ 1500 سال قبل یہ قرآن پاک نازل ہوا تو آج تک اسی حالت میں ہے جس حالت میں یہ نازل ہوا تھا۔ آج تک کسی کو یہ جسارت تک نہیں ہوئی، کسی میں یہ ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ اس میں ایک زبر یا زیر کی بھی جو ہے وہ رد و بدل کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کیسے فرمائی؟ اب بعض لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ ہم معاذ اللہ جتنے بھی قرآن پاک کے نسخے ہیں ان تمام کو جلا دیں گے۔ ایک وقت تھا جب یہ پروپیگنڈا کیا گیا، آج سے کچھ عرصہ قبل
انگریزوں کی ایک جماعت، ایک گٹھ جوڑ، ایک گروہ مل بیٹھا اور اس نے مل بیٹھ کے یہ پروگرام بنایا کہ مسلمانوں کی جو عظیم کتاب قرآن پاک ہے، اس کے جتنے بھی صحیفے دنیا بھر سے یہ سارے منگوا کر ان سبھی کو جلا دیا جائے۔ تو ان میں سے ایک دانش مند، ایک عقل مند بھی ان میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ دنیا بھر سے آپ یہ منگوا کر ان کو جلا کر راکھ کر دیں گے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ان کے سینوں کے اندر جو محفوظ ہے اسے کس طرح نکالو؟ ان کے سینوں کے اندر جو محفوظ ہے اسے کس طرح نکالو گے؟ اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جو اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، وہ اس کی حفاظت کا ذمہ یہی ہے کہ ہر صدی میں، ہر دور میں، ہر روز آئے روز کسی نہ کسی جگہ میں، کسی نہ کسی علاقے میں کوئی نہ کوئی حافظ قرآن بن رہا ہے۔ کتنی خوش قسمتی ہے مسلمان کے لیے، ہر روز، ہر دوسرے دن، ہر چوتھے دن کوئی نہ کوئی حافظ قرآن بن رہا ہے۔ اور احباب ذی احتشام، حافظ قرآن بننا، حافظ قرآن بننا یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ بہت ہی خاص کام ہے۔ اور بعض لوگ حافظ قرآن کو اتنی رفعت نہیں دیتے، اس کو اتنا مقام و مرتبہ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ کوئی بندہ حافظ قرآن کو کوئی مقام و مرتبہ دے یا نہ دے، کوئی عزت دے یا نہ دے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اسے ضرور بھی ضرور عزت عطا فرمائے گی۔ احباب ذی احتشام، جو حافظ قرآن کی عزت ہے، دنیا میں بھی اس کی عزت اور اس کی شہرت کے ڈنکے بجتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر کثیر ایسے طلباء بھی ہوتے ہیں جو بڑی بڑی ڈگریاں لے لیتے ہیں، لیکن ان کی شہرت کے ڈنکے نہیں ہوتے۔ بہت ہی کم ہی سنا ہوگا کہ کسی نے MBBS کر دیا لیکن اس کی شہرت کا ڈنکا بج رہا ہوگا۔ بہت ہی کم ہی سنا ہوگا کہ کسی نے جو ہے وہ MSc کر لیا یا کوئی بڑی ڈگری حاصل کر کے PhD کر لی ہے اور اس کی شہرت کا ڈنکا بج رہا ہو۔ اگر کسی شخص کی شہرت کا ڈنکا بج رہا ہے، وہ حافظ قرآن ہے، وہ عالم دین ہے۔ احباب ذی احتشام، جو والدین اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اس لیے ہوئے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ یہ لیا تھا اپنے محبوب سے جب یہ آیت نازل ہوئی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، یہاں تک نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا یہ ذکر تو آپ نازل کر رہے ہیں، تو جس طرح تورات و زبور و انجیل میں رد و بدل کر دی گئی ہے، کیا اس طرح اس میں بھی رد و بدل کر دی جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیتے ہیں، ہم اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیتے ہیں، ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ اور واقعات اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ آج اپنی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھ لیں یہ کتنے طلباء ہیں جو حافظ قرآن بن رہے ہیں، کتنے طلباء ہیں جو حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ اور حافظ قرآن کے لیے ایک بہت بڑی خوش بختی ہے، بہت بڑی خوش بختی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رسی ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایک رسی ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایک رسی ہے جس کا ایک سرا امت کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک سرا امت کے ہاتھ میں، لوگوں کے ہاتھ میں، اور دوسرا سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنگل میں گوشہ نشین ہو گئے، لوگ ان سے ملاقات کے لیے گئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضور آپ بھی شہر میں آئیں، آپ کی جو مزاج ہے اس کے مطابق آپ کو لوگ مل جائیں گے، آپ ان سے محفل گفتگو ہوں گے، آپ ان سے بات چیت کریں گے، آپ اکیلے تنہا یہاں کس طرح اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں؟ حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ میں تنہا ہوں؟ کون کہتا ہے کہ میرا وقت نہیں گزرتا؟ فرماتے ہیں کہ تم سے بہتر میرا وقت گزر رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے، کس طرح آپ تنہا بھی نہیں اور آپ کا وقت بھی اچھا گزر رہا ہے؟
جب میرا کسی سے گفتگو کا جی چاہتا ہے تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں. سبحان اللہ, بولیے سبحان اللہ. جب میرا کسی سے گفتگو کرنے کا جی چاہتا ہے تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہوں. تو پھر جب مجھے گفتگو سننے کا جو شوق ہوتا ہے, کسی کی بات سننے کا شوق ہوتا ہے, تو میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر لیتا ہوں. تو گویا معلوم ہوا کہ وہ جو تنہائی میں بھی قرآن پاک پڑھے وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ سے وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے. اب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رسی جو ہے اس کا ایک سرا مومن کے ہاتھ میں, مسلمان کے ہاتھ میں, بندو کے ہاتھ میں ہے. اب جس کا جی چاہے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے اور جس کا جی چاہے اس کو چھوڑ دے. اب جو پکڑنے والے ہیں وہ خوش نصیب ہوں گے, پکڑنے والے اس کو خوش نصیب ہوں گے. تو خوش نصیب کیسے ہوں گے؟ جب ان کا کسی سے گفتگو کا جی چاہ رہا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں. کتنے ان کے خوش وقتی ہے. اور یہ جو طلباء ہیں, یہ جو طلباء ہیں, یہ دنوں رات یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں, قرآن پاک کی یہ تلاوت کرتے رہتے ہیں. ہمارے استاد محترم یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ وہ کسی محفل سے رات دیر سے جو ہے وہ مدرسے میں آئے. بڑی دلچسپ بات ہے, توجہ کے ساتھ سنیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں دیر سے مدرسے میں آیا تو مجھے کسی کے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. کیا آواز آ رہی تھی؟ قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. فرماتے ہیں کہ رات 1 یا 2 بجے کا وقت تھا. میں بڑا حیران ہوا کہ اس وقت کون قرآن پاک پڑھ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے جو بچوں کے کمرے تھے ان کا وزٹ کیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ کون قرآن پاک پڑھ رہا ہے. تو میں نے ایک دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خواب کی حالت میں ایک بچہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے. خواب کی حالت میں ایک بچہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور جب ان کو اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے تو پھر یہ خواب کی حالت میں بھی قرآن پاک ہی پڑھتے ہیں. اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں. اور صرف یہ خوش نصیب نہیں ہوتے, ان کے والدین بھی خوش نصیب ہوتے ہیں. ان کے والدین بھی خوش نصیب ہوتے ہیں. ان کے والدین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو بچہ حافظ قرآن ہوگا, جو بچہ حافظ قرآن ہوگا اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ سونے کا تاج پہنائے گا. جو بچہ حافظ قرآن ہوگا اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ سونے کا تاج پہنائے گا. اور سونے کے تاج کی جو روشنی ہے وہ سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. ہے نا مزے کی بات ہے, سورج کی روشنی کی سے زیادہ روشنی ہوگی. لوگ رشک کریں گے, لوگ حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھیں گے کہ مولا یہ کون لوگ, یہ جن کے سروں پہ آج نورانی تاج سجے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پہچانو یہ کون لوگ. وہ پھر حیران ہو کے پوچھیں گے کہ مولا کیا یہ انبیاء ہیں؟ مولا اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں یہ انبیاء بھی نہیں ہیں. پھر پوچھے گا کہ کیا لوگ پوچھیں گے کیا یہ صحابہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں یہ صحابہ بھی نہیں. پھر پوچھے گا یہ کون لوگ, پوچھیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا, اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا. اور دین کے لیے جو وقف کر دیے جاتے ہیں ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ایک حافظ قرآن, جب ایک عالم دین, جب ایک حافظ قرآن, جب ایک عالم دین دنیا کے کسی قبرستان کے اندر سے گزرتا ہے اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا دیتا ہے. نا فضیلت والی بات ہے. فرمایا کہ جب ایک عالم دین یا ایک حافظ قرآن ایک قبرستان سے گزرتا ہے, ایک قبرستان سے گزرتا ہے, اگر کسی شخص کو وہاں عذاب ہو رہا ہو اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے عذاب اٹھا دیتا ہے. اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی. اور جب یہ طلباء, یہ دین کے جو طلباء ہیں جو قرآن پڑھنے کے لیے جب مدرسے میں آتے ہیں تو یہ تنہا تنہا نہیں ہوتے. ان کا جو رستہ ہے یہ جنت کا رستہ ہے اور جنت کے رستے میں ہمیشہ فرشتے چلا کرتے ہیں. جنت کے رستے میں ہمیشہ فرشتے چلا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہے. یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ جب یہ بچے یہ دین کے طلباء جب مدرسے میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں تو ان کو یہ اپنے نورانی پر بچھا دیا کرو, اپنے نورانی پر بچھا دیا کرو. یہ بظاہر چند زمین پہ رہے ہوتے ہیں لیکن فرشتے ان کے نیچے اپنے پر بچھا کے رکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کتنی مزے کی
بات ہے کہ جب یہ زمین پہ چل رہے ہوتے ہیں تو جو نورانی فرشتے ہیں وہ ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھا کے رکھے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک حافظ قرآن کل قیامت کے دن 10 بندوں کی شفاعت کرے گا. کتنے بندوں کی؟ 10 بندوں کی شفاعت کرے گا. اور وہ بھی ان پر 10 بندوں کی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان 10 بندوں کی حافظ قرآن شفاعت کرے گا. اور ایک عالم دین کی کیا شان ہوگی؟ ایک عالم دین، یہ حافظ قرآن کی شان ہے کہ وہ 10 بندوں کی شفاعت کرے گا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ 70 بندوں کی شفاعت کرے گا. حافظ قرآن 70 بندوں کی شفاعت کرے گا. اور اس کے بعد ایک عالم دین اس کی شان یہ ہے کہ وہ 400 بندوں کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جائے گا. 400 بندوں کے لے کر اپنے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو ہے یہ شان والی بات. اس لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. اب اس کی حفاظت جو ہو رہی ہے وہ اسی طریقے سے ہو رہی ہے. یہ جو دین کے طلباء اپنے سینوں کے اندر اس کو محفوظ کر رہے ہیں، اب دنیا کی کوئی طاقت اس سینے سے ان کو نکال نہیں سکتی. دنیا کی کوئی طاقت اس قرآن پاک کو ان کے سینوں سے نکال نہیں سکتی. اس لیے احباب احتشام، یہ جو دین کے طلباء ہیں ان کی خدمت کیا کرو. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے یہ 2 جمعے قبل بھی یہ حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عالم بن جاؤ. 4 لوگوں میں سے بڑھنا، 5واں نہ بڑھنا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ نمبر 1 عالم بن جاؤ. نمبر 2 یا علم پڑھانے والے یعنی معلم بن جاؤ. پھر فرمایا کہ اگر تیسرا عالم پہ نہ بن سکو، معلم پہ نہ بن سکے تو پھر تیسرے فرمایا کہ اگر عالم بھی نہیں بن سکتے، معلم بھی نہیں بن سکتے تو پھر ان کی مجلس میں بیٹھنے والے بن جاؤ. یعنی ان سے آپ کو دین کی باتیں ملیں گی، دین کی باتیں سیکھنے کو ملیں گی. ان کی مجلس اختیار کیا کرو. پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر یہ 3 بھی نہ بن سکے تو پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی خدمت کرنے والے بن جاؤ. ان کی خدمت کرنے والے، یہ جو دین کے علماء ہیں ان کی خدمت کرنے والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ آپ کو ان 4 کا رتبہ عطا فرما دے گا. ان 4 کے برابر آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. 5واں نہ بننا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس 5ویں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ ان کی مخالفت کرنے والا نہ بننا، وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے. یہاں ہمارے استاد ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. ہم طالب علم تھے میرا شریف میں، تو ہمارے استادوں نے ایک واقعہ سنایا ہمیں. بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک صاحب انہوں نے اپنی سرکاری جاب سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد ان کے گھر کے قریب ایک مدرسہ تھا. وہاں مدرسے میں انہوں نے یہ جو ہے وہ منصوبہ بنایا، یہ اپنا ایک ذہن بنایا کہ میں ان بچوں کی خدمت کیا کروں گا. بچے جایا کرتے تھے محلے میں. آج تو مدارس کے اندر لنگر پڑتے ہیں. پہل یہ ہوا کرتا تھا کہ بچے محلے کے اندر جاتے تھے اور جا کر لنگر اکٹھا کیا کرتے تھے. تو ان صاحب نے یہ ذمہ داری لی کہ ان بچوں کا جو لنگر ہے اس کا انتظام میں جو ہے وہ دوں گا، اپنی ذمہ لوں گا، میں اکٹھا کر کے ان کو دوں گا. تو جب وہ صاحب کچھ وقت ان کی جو ہے وہ خدمت کرتے رہے تو جو بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کی عادت ہوتی ہے کہ یہ کسی نہ کسی جو ہے وہ طریقے سے جو ہے وہ دوسرے بندے کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں. تو وہ جو صاحب ان کی ڈیوٹی میں مامور تھے نا، ان بچوں نے ان صاحب کا نام رکھ دیا حمار، یعنی گدھا، ہمارا گدھا. تو وہ صاحب پھر بھی ڈیوٹی پہ لگے رہے. ایک دن ان کو پتا چلا کہ یہ جو بچے ہیں نا کہ یہ مجھے گدھا کہہ رہے ہیں. تو ایک رات کو جو ہے وہ عشاء کے بعد جو ہے وہ کھانا لے کے پہنچے. تو آگے بچوں نے یہ جو ہے بات چلائی ہوئی تھی کہ ہمارا گدھا آ رہا ہوگا کھانا لے کر، ہمارا گدھا کھانا لے کر آ رہا ہوگا. جب ان کے کانوں میں یہ بات پڑی نا، انہوں نے برتن وہیں پھینکے اور گھر چلے گئے. میں ان کی اتنے عرصے سے خدمت کر رہا ہوں اور یہ لوگ مجھے گدھا کہہ رہے ہیں، آج کے بعد ان کی خدمت نہیں کر رہا. غصے میں آئے، طیش میں آئے اور چلے گئے اپنے گھر. اور جب گھر جا کے اپنے بستر پہ سوتے ہیں، قسمت جاگ جاتی ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ قیامت کا منظر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں اور ایک جانب وہی بچے جو ان کو گدے گدے کی صدائیں لگا رہے تھے وہ بچے کھڑے ہیں. ان سبھی بچوں کو وہ پہچانتے ہیں اور پہچان کے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو کہتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم جنتی لوگ ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ. تو وہ بچے کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک، قسم کا خدا، ہم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک ہمارا گدھا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. جب تک ہمارا گدھا یعنی ہماری خدمت کرنے والا وہ شخص ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. تو جب وہ صبح بیدار ہوتے ہیں سیدھے مدرسے میں جا کے بچوں سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اگرچہ تم مجھے گدھا کہو، جو بھی کہنا کہتے رہو، مجھے بس اپنی خدمت میں جو ہے وہ معمول ہے، اپنی خدمت کے لیے مجھے قبول کر. اب یہ جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں یہ اس بات کو جو ہے وہ معمولی نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا گیا ہے. اور یہاں ایک اور بات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے خوش ہوتا ہے نا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایک مکان تیار فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ ایک مکان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تیار فرما دیتا ہے. اور جب ایک عالم دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر شہر آباد کر دیتا ہے، شہر آباد کر دیتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندے کے لیے ایک مکان، اس کی تو سمجھ آ گئی ہے، ایک عالم دین اور اس کے لیے پورا شہر آباد کرنا، اس میں کیا حکمت ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی جو خدمت میں مامور ہوں گے وہ اگر ان پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی وہ ان کو بھی ساتھ لے کر اپنے شہر میں بساتے جائیں گے، اپنے ساتھ لے کر شہر میں بساتے جائیں گے اور وہ اسے اپنے شہر میں داخل کرتے جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب خوشی کا اظہار کیا اس پہ انعام یہ دیا کہ ایک شخص سے خوش ہوتا ہے، عام آدمی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے انعام کے لیے ایک گھر تیار کرتا ہے. اور دنیا کا بھی یہ ایک قانون ہے، دنیا کے اندر ایک قانون ہے کہ جب ایک شخص ایک مکان بناتا ہے تو جس کی جتنی جسارت ہوتی ہے، جتنی اس کی قوت ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ مکان تیار کرتا ہے. لیکن ایک شخص اگرچہ بہت زیادہ امیر ہو وہ اپنا پورا شہر تیار کرتا ہے، پوری مارکیٹ تیار کرتا ہے. اسی لیے وہاں عالم دین کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہوگا کہ تیرے لیے میں نے جنت کے اندر شہر آباد فرما دیا ہے. تو احباب ذی احتشام، یہ جو علماء ہوتے ہیں، یہ جو بچے حافظ قرآن ہیں، ان کو کم تر نہ سمجھیے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو نالائق ہے اس کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں. لیکن یہاں کسی شاعر نے کیا خوبی کہا تھا کہ حقیر سمجھ کر جنہیں تم نے بجھا دیا، حقیر سمجھ کر جنہیں تم نے بجھا دیا، یہی چراغ جلیں گے تو جہاں میں روشنی ہوگی، یہی چراغ جلیں گے تو جہاں میں روشنی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی اولادوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. اور جن احباب نے اپنی اولاد کو مدارس میں داخل کرانا ہے، یعنی اپنے اس مدرسے میں داخل کرانا ہے، تو داخلے اوپن ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن احباب نے سنت ادا میں